الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جی وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رحمتیں نازل ہوں اس ذات پر جو ذات مختص ہے خلق عظیم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ خلق عظیم کے ساتھ. اور رحمتیں نازل ہوں اس ذات کی آل پر وہ آل جو قائم ہوئے دین قویم کی مدد کے ساتھ. کیا کہ جی رحمتیں اور رحمتیں نازل ہوں اس ذات پر جو مختص ہے خلق عظیم کے ساتھ. اور رحمتیں نازل اس ہوں ذات کی آل پر وہ آل جو قائم ہوئے دین قویم کی نصرت کے ساتھ. دین قویم کی نصرت کے ساتھ. یہ تو ہو گیا ترجمہ جی. عطف بتاتے ہیں اور باقی مسائل. اس کا عطف ہے عطف علی، پڑھو عطف علی قولہ علی من اختص. بس اس عبارت کا عطف ہے علی من اختص پر. جی علی سے ما قبل کون ہے؟ علی من اختص سے پہلے والصلاۃ. والصلاۃ. تو مطلب کیا ہے کہ معطوف علیہ کا ما قبل وہ معطوف کے ساتھ نسبت تعلق ہوتا ہے. تعلق ہوتا ہے. والصلاۃ علی من اختص والصلاۃ علی آلہ. آگے سمجھ کیا کہ جی علامہ فرماتے علامہ ہیں فرماتے ہیں کہ اس کا عطف ہے اس کا عطف ہے علی من اختص پر. تو ما قبل اس کے ساتھ بھی جڑے گا تو عبارت کیا بنے؟ والصلاۃ علی آلہ. علی. چلو جی عطف ہے عطف ہے ماتن کے قول ماتن کے قول علی من اختص پر. علی من اختص پر. جی عطف ہے ماتن کے قول علی من اختص پر. جی ہے ماتن کے قول علی من اختص پر. جی والآل اہل بیتہ او عترتہ او کل مؤمن تقی. چلو جی. وعلی آلہ. آل کا مصداق کون ہوتا ہے؟ جی. آل کا مصداق کون ہوتا ہے؟ سرکار کی آل کون ہے؟ جی. آل سرکار کے اہل بیت ہیں. سرکار کے اہل بیت ہے. اور لکھیا جی اے نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی یا سرکار کی آل سرکار کی اطرت ہے یا سرکار کی آل سرکار کی اطرت ہے. اطرت اے اولادہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اولادہ صلی اللہ. یا آل کا مصداق ہر مومن تقی ہے. جی وعلی آلہ. آل کا مصداق کون ہے؟ سرکار کی آل کون ہے؟ کون ہے؟ تو سرکار کی آل سرکار کے اہل بیت یعنی کہ نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سرکار کی اطرت یعنی سرکار کی اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا ہر یا مومن ہر مومن تک کی. یعنی شریعت کے مطابق جو مومن ہے وہ سرکار کی آل ہے. جی. صرف فرق یہ ہے کہ سادات کرام نسبی بھی آل ہیں روحانی بھی آل ہیں. جی. جو سادات کرام نہیں ہیں وہ سرکار کی روحانی آل ہیں. جی. اور آل آپ کے اہل بیت آپ کے اہل بیت یا آپ کی عطرت یا آپ کی اطرت یا ہر مومن تقی. اور آل آپ کے اہل بیت یا آپ کی اطرت یا ہر مومن تک کی. وَهُوَ الْأَنْسَبُ هَا هُنَا لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ رحمۃ اللہ علیہ لم يتعرض لذکر الاصحاب فی الصلاۃ فکان الاولی هو التعمیم. یہ جو تیسرا احتمال بیان کیا ہے نا جی. تیسرا احتمال بیان کی ہے کہ یہاں اس خطبے ایتھے پوری شریعت نہیں ایتھے اس خطبے. جی. کہ یہاں آل سے مراد لینا کلو مومن تقی یعنی یہ زیادہ مناسب ہے. یہ زیادہ مناسب کیا کہ علامہ فرماتے علامہ فرماتے ہیں اس خطبے میں یعنی کہ یہاں
جو والا آلی ہے یہاں آل سے مراد لینا مومنین تقیین یہ مراد لینا یہ زیادہ مناسب ہے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اچھا کیوں مناسب ہے؟ اس پر دلیل دیتے ہیں علامہ، اس لیے کہ مصنف علیہ رحمہ نے صلاۃ میں اصحاب کا ذکر نہیں کیا، صلاۃ میں اصحاب کا ذکر نہیں کیا، جبکہ سرکار کے صحابہ پر بھی صلاۃ والسلام سرکار کے واسطہ سے ہوتا ہے، سنا جی، لہذا جب ذکر نہیں کیا تب آل سے مراد لیں کلو مومن تقی تو یہ اولا ہو جائے گا، فکان الاولا ہو تعمیم۔ اب اولا یہ ہے کہ آل کا معنی وہ کریں جو صحابہ پاک کو بھی شامل ہو، تو وہ کیا کلو مومن تقی، کلو مومن، کیونکہ مومن متقین جو ہیں وہ پہلی جماعت تو صحابہ پاک ہیں جی۔ ہاں جی کیا کہ جی تیسرا معنی مراد لینا کیوں زیادہ مناسب ہے؟ اس لیے وہ انسب کیوں ہے؟ دلیل دیتے ہیں اس پر، کہ مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پہ اصحاب کا ذکر نہیں کیا، آل کے بعد اصحاب کا ذکر نہیں کیا صلاۃ میں تو لہذا اولا یہاں تعمیم ہے، اولا مراد لیں جو ایسا معنی مراد لیں جس میں آل بھی آ جائے اور اصحاب بھی آ جائیں، اور یہ انسب ہے، ادھر دیکھ یعنی معنی اخیر انسب ہے، معنی اخیر انسب ہے، یہ بات انسب آکھے ہے نا، یہ اشارہ کرتا ہے کہ معنی اول اور ثانی بھی ان سے ہیں جو مستقیم ہیں، سنیں جی، صرف انسب آکھے ہے نا، باقی بھی ٹھیک نہیں مراد لینے جی۔ اچھا وما قال اعظم العلماء کہ مراد آل سے سرکار کے اتباع ہیں نہ کہ اہل بیت ہیں فقط، بے قرینۃ اتصافہم بصفت تعم اہل البیت والصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم۔ اندنی گل سانو سمجھ کو نہیں آئی کیونکہ یہ قرینہ کیسے نفی کرتے اہل بیت کے ارادے کیجیے کہ جو صفتیں صحابہ پاک میں وہ اہل بیت میں بھی ان میں اور بھی صفتیں ہیں جی، سنیں جی گل کہ بھی یہاں مراد اتباع ہیں اہل بیت نہیں، اگے جڑی دلیل دیتی ہے بھی چونکہ بھی وہ صفت عام ذکر کی ہے تو اس سے بھی نفی نہیں ہوتی جی، سمجھی گل؟ ایشا بس ہو گئی، اور جنہیں ایک آشیے دی دی گل دسی بھی وہ گل کیتی بھی سانو سمجھ نہیں آئی کی آکھیا ہونا جی، بے مطلب آل سے مراد یہاں صرف آل لیں تو یہ جائز ہے، یہ انسب یہ ہے کہ عام معنی مراد لیں، چلو جی، اور وہ انسب ہے، تیسرا معنی یہاں کیوں انسب؟ انسبیت کی دلیل وجوب کی نہیں، اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ نہیں درپے ہوئے اصحاب کے ذکر کے لیے صلاۃ میں اے نتیجہ پس ہے اولا، وہ تعمیم، وہ نبشک معنی کریں اولا تعمیم ہے تاکہ سب کا ذکر آ جائے جی۔ اور یہ انسب ہے یہاں اس لیے کہ مصنف علیہ رحمہ نہیں درپے ہوئے صحاب کے ذکر کے صلاۃ میں، پس اولا تعمیم ہے، اولا جی۔ کہ مصنف رحمہ اللہ نہیں درپے ہوئے صحاب کے ذکر کے صلاۃ میں، بس ہے اولا، بس اولا وہ تعمیم ہے۔ وَهُوَ الْأَنْسَبُ وَهُوَ الْأَنْسَبُ، اگر تو سوال کرے کہ ذکر کلمہ الانسب دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ معنی اول اور ثانی بھی مناسب ہے، اندنے یہ خلاف واقع ہے، اس لیے کہ صحابہ پاک کے ذکر کا ترک صلاۃ کے مقام میں وہم دیتا ہے تشیع کا، اور تہمت کے مواقع سے اعتراض ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں اولا یہ ہے یہ کہ ہو انسب یہاں بمعنی مناسب، واللہ تعالی عالم۔ اگے جی، والدین هو وضع الہی انساء کل ذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات، باختیارہم المحمود، چلو جی۔ اچھا جی، آپ کی آل پر وعلی آلہ اگے وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، بنصرۃ الدین القویم، باقی واضح ہے دین کنوں کہندے نے، دین کی ہے، دین دی گل سمجھان لگے نے جی، توجہ کرے جی بھی
دین ہوا ودو الہین دین او قانون ہے جڑا اللہ نے مقرر کیتا ہے دین او قانون ہے جڑا اللہ نے مقرر کیا وضع الہی کی وضع الہی لائے او اے امر موضوع من الالہ نظر آ رہے جی ہیں جی کہ دین ایسا ایک امر ہے ایسا قانون ہے جو اللہ کی طرف سے وضع کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے جی جی اور سائقن چلانے والا ہے وہ دین ذوی العقول کو اپنے اختیار محمود کے ساتھ خیر بذات کی طرف کدھر خیر بذات کی طرف اے شابہ سے او المحمود بالجر صفت اختیار کی جی اور بن نصب اور سائق سوق چلانا بن نصب مفعول لہو ہے کیا ہے مفعول لہو ہے لو توجہ کرا جی یار ایک معنی سمجھو پھر اچھا باقی پڑھ دیں ہم جی جی دین وہ قانون ہے جو مقرر ہے اللہ کی طرف سے جی وہ ایسا قانون ہے کہ وہ قانون چلاتا ہے ذوی العقول کو ان کے اختیار محمود کے ساتھ ان کے اختیار محمود کے ساتھ کدھر چلاتا ہے خیر بذات کی طرف ذات کی طرف خیر بذات کی طرف کہ دین ایسا اللہ کی طرف سے وہ جڑا سونے لے کے آئے نے کہ دین ایسا قانون ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے جی اس پر جی جو بندہ اپنے اختیار محمود سے اپنے ارادے سے اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے چلتا ہے تو یہ دین اس چلنے والے کو خیر بذات تک پہنچاتا پہنچاتا ہے جی ہے یہ دین اس بندے کو خیر بذات تک پہنچاتا ہے کدھر پہنچاتا ہے خیر بذات تک اندہ من دسنا ایک بار تعریف دین تو کی جو تعریف دین ایک قانون ہے جو مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو مقرر کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی چلاتا طرف ہے سے ذوی العقول کو ان کے اختیار محمود کے ساتھ خیر بذات کی طرف کدھر خیر بذات سے پھر ایک بار تعریف دین کیا دین ایک قانون ہے جو وضع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلاتا ہے ذوی العقول کو ان کے اختیار محمود عقول جمع عقل جی ان کے اختیار محمود کے ساتھ خیر بذات کی طرف خیر بذات کی طرف توجہ کرے جی ہون بے خواشیا مولوی جی وہ خیر بذات کی ہے جی مراد خیر بذات سے اللہ تعالی کی رضا جی یا اللہ تعالی کا دیدار اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کا دیدار جو بندہ دین پر چلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس پر راضی ہوتے ہیں اور اللہ اس کو جنت میں لے جائیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کریں جی آگے جو سمجھ جی یہ ہے خیر بذات یعنی بلا واسطہ یعنی بلا واسطہ ابن بس وضاحت ہوگی جی ابن الملک نے کہا ہے کہ بذات متعلق سائق کے یعنی دین وضع الہی جو چلانے والا ہے بذات ہی لأنہ ما وضع کیونکہ دین نہیں مقرر کیا گیا مگر اسی لیے ہے جی لیکن اس تعریف پر اعتراض ہے سنی جی گل اس واسطے انہوں چھٹو تو او جڑا معنی سمجھو کہ بھئی دین ایک ایسا قانون الہی ہے کہ اس کو جب کوئی بندہ اپنے اختیار محمود کے ساتھ یعنی اللہ کی رضا کے ساتھ اس کو اختیار کرتا ہے تو یہ دین قائد بنتا ہے سائق چلان والا یہ اس کو چلاتا ہے کدھر اللہ کے رضوان یا اللہ کی رویت کی طرف مطلب سنے جی جی اور دین اور دین وہ وضع الہی ہے وضع الہی ہے جو چلانے والا ہے چلانے والا ذوی العقول کو
ذویل عقول کے اختیار محمود کے ساتھ العقول کے اختیار محمود کے کدھر ساتھ چلانے والا ہے؟ خیر بالذات کی طرف۔ خیر کی ذات کی طرف، اور دین مجھے نہیں سمجھ آیا تو پھر سمجھو انہوں یار ہوں۔ اور دین وضع الہی ہے جو چلانے والا ہے ذوی العقول کو ذوی العقول کے اختیار عقول نہیں عقول، ذوی العقول کو ذوی العقول کے اختیار محمود کے ساتھ خیر کدھر چلانے والا ہے؟ خیر خیر کی ذات کی طرف۔ طرف۔ اور دین وہ وضع الہی ہے جو چلانے والا ہے ذوی العقول کو ان کے اختیار محمود کے ساتھ خیر بالذات کی طرف۔ تھوڑے جی لفظ اوکھے نے، مطلب سمجھ آیا جی؟ مطلب ہے بھی جیڑا بندہ شریعت تے خوشی نال چلدا ہے ان دا نتیجہ ہے وے کہ اس تے اللہ راضی ہون گے تے جنت وچ جائے گا تے اللہ دا دیدار نصیب ہوگا۔ تے یہ ساری گل دس دی قرآن و حدیث یہ گل دسدا ہے جی۔ جی وَهُوَ يَشْمُلُ الْعَقَائِدَ وَالْأَعْمَالَ۔ چلو جی، یہ جو تعریف ہے نا جی کہ وضع الہی، یہ عقائد اور اعمال دونوں کو شامل ہے۔ یہ عقائد اور اعمال دونوں کو شامل ہے، کیونکہ عقیدہ ٹھیک تے عمل ٹھیک تے پھر یہ نتیجہ ہونا ہے بھی خیر بالذات تک پہنچنا ہے۔ عقیدہ بد ہے تامی راہ خراب ہو گیا تے جی اعمال کوڑے نے تے پھر بھی کم لیٹ ہو گیا۔ سنی جی گل کیا کہ جی یہ جو تعریف ہے یہ عقائد یہ دین بایمان، دین بایمان شامل ہے، شامل ہے عقائد اور اعمال کو، اور دین یعنی بایمان یشمل و شامل ہے شامل ہے عقائد اور اعمال کو۔ عقائد اور اعمال کو جی، اور دین شامل ہے عقائد اور اعمال کو، اور دین شامل ہے عقائد اور اعمال کو۔ جی وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ دِينٍ۔ اچھا جی، باقی لفظ دین جو ہے نا یہ ہر دین پر بولا جاتا ہے۔ کس پر؟ ہر دین پر، ہر دین پر بولا جاتا ہے۔ اولا کل دین، دین موسیٰ علیہ السلام، دین عیسیٰ علیہ السلام، دین نوح علیہ السلام، دین ابراہیم علیہ السلام، جو نبی لے کر آئے ان سب کا جو اللہ کی طرف سے وہ جو کچھ لے کر آئے وہ ان کا دین ہے، وہ ان کا دین ہے جی۔ اور بولا جاتا ہے لفظ دین ہر دین پر، اور بولا جاتا ہے لفظ دین ہر دین پر، اور بولا جاتا ہے لفظ دین ہر دین پر۔ تو یہ جو تعریف کی ہے دین کی، یہ دین اسلام کی نہیں، مطلق دین کی تعریف ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں ان کا جو امتی نبی کے بتائے ہوئے عقائد پر، بتائے ہوئے اعمال پر چلتا ہے اس کا یہی نتیجہ ہے، جنت میں جائے گا، اللہ راضی ہوں گے، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جی۔ جی اور بولا جاتا ہے لفظ دین ہر دین پر۔ آگے سمجھ جی، ادیان باطلہ پر نہیں، مراد جو دین الہی ہے ان پر بولا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا دین، لیکن والاسلام هو الدین المخصوص لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو لفظ اسلام ہے نا، لفظ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، لفظ اسلام اس دین پر بولا جاتا ہے جو سرکار کا دین ہے جی۔ لفظ دین تو سب دینوں پر بولا جاتا ہے، ادیان حقہ باطلہ نہیں، دین سارے ادیان حقہ پر بولا جاتا ہے، لیکن اسلام اس دین پر بولا جاتا ہے جو سرکار کا اے شاباش۔ اور اسلام وہ دین ہے جو مخصوص ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جی۔ اور اسلام وہ دین ہے جو مخصوص ہے، مخصوص ہے، خاص معنی کر سکتے ہو جی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اسلام وہ دین ہے جو مخصوص ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَعَلَّ فِي وَصْفِهِ بِالْقَوِيمِ إِشَارَةً إِلَيْهِ لِأَنَّ دِينَ الْإِسْلَامِ هُوَ الْمَوْصُوفُ بِالِاسْتِقَامَةِ۔ اچھا جی، سوال ہے دین کے ساتھ قویم کی صفت کیوں ذکر کی ہے؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ دین کے ساتھ قویم کی صفت کیوں ذکر کی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو دین کے ساتھ قویم کی وصف لگائی ہے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے
کہ صحابہ سرکار کی آل نے جس دین کی مدد کی ہے وہ دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صفت لگا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، کیا کہ جی جواب یہ ہے جواب یہ ہے کہ یہ صفت لگا کر یہ صفت لگا کر اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ آل اور اصحاب نے جس دین کی مدد کی اور جس دین پر چلے ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ آگے سمجھے وجہ یہ ہے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو استقامت کے ساتھ موصوف ہے، اسلام ہی وہ دین ہے جو استقامت کے ساتھ استقامت قویم کچھ ہے جی، اسلام ہی وہ دین ہے جو استقامت کے ساتھ موصوف کیوں صراط مستقیم یہی ہے، باقی میں افراط ہے تفرید ہے، آیا جی سمجھ میں؟ تو دین قویم یہ دین اسلام ہے، دین قویم یہ دین اسلام ہے، دین اسلام ہے اور اسلام اچھا جی اس لیے کہ نا اور شاید کہ دین کے موصوف کرنے میں قویم کے ساتھ دین کے موصوف کرنے میں قویم کے ساتھ اشارہ ہے اسی کی طرف، اشارہ ہے اسی کی طرف، اشارہ ہے اسی کی طرف، او کیونکہ قویم هو المستقیم، قویم وہ ہوتا ہے جو کیا ہو مستقیم ہو، کہتے ہیں قومت الشیء فهو قویم اے مستقیم اے مستقیم تے مستقیم کہنے کو مشتاق کے استقامت کو شاید کہ دین کے موصوف کرنے میں قویم کے ساتھ، دین کے موصوف کرنے میں قویم کے ساتھ اشارہ ہے اسی بات کی طرف، اشارہ ہے اسی بات کس بات کی طرف بے سمرات سونے دا دین ہے، اس لیے کہ دین اسلام ہی دین اسلام ہی موصوف بالاستقامت ہے، بالاستقامت موصوف ہے استقامت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، شاباش اور شاید کہ دین کے موصوف کرنے میں قویم کے ساتھ اشارہ ہے اسی بات کی طرف، اس لیے اور شاید کہ دین کے موصوف کرنے میں قویم کے ساتھ اشارہ ہے اسی بات کی طرف، اس لیے کہ دین اسلام ہی چونکہ کو ہوا اثر واسطے ہوں جی موصوف ہے کس کے ساتھ کے ساتھ، سمجھی جے گل تو بھئی اور رحمتیں نازل ہوں آپ کی آل پر، وہ آل جو قائم ہوئے دین قویم یعنی دین مستقیم یعنی دین اسلام یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے ساتھ، سنی جے گل کس کے ساتھ؟ نصرت کے ساتھ۔ یہ خطبہ پورا ہو گیا، آگے آ رہے ہیں نا اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، متن آ رہا ہے کیا اون پڑھو ثم علم ان اصول الفقہ له حد اضافی و حد لقبی و غایت و موضوع۔ چلو جی یہ وہ آنے والے متن کی تمہید ہے، آنے والے متن کی تمہید ہے، توجہ جی بسم اللہ۔ علامہ فرماتے ہیں ملا جیون علیہ رحمہ کے پتر جی اصول الفقہ یہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اس کے لیے حد اضافی بھی ہے کہ اصول جمع اصل اس کی علیحدہ تعریف کریں، فقہ کی علیحدہ تعریف کریں، پھر حد لقبی بھی ہے، پھر اس کی پوری تعریف کریں کہ اصول فقہ کیا ہوتا ہے، کیا کہ جی اور اس کی ایک غرض و غایت بھی ہے، کس کی اصول فقہ کی، اور اس کا ایک موضوع بھی ہے، کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں اصول الفقہ ہے مضاف الیہ کا مجموعہ، اس کی ایک حد اضافی بھی ہے، اضافی کا مطلب ہے کہ مضاف کی علیحدہ تعریف تے مضاف الیہ کی علیحدہ تعریف، اور ایک حد لقبی بھی یعنی اصول الفقہ پورے مجموعے کی تعریف کہ یہ جو فن ہے اس کی تعریف کیا ہے، اور اصول فقہ کی ایک غرض و غایت بھی ہے اور ایک موضوع بھی ہے، پھر جان اس بات کو اچھا جی اور نا سوال جواب تو لکھیا جی بھئی ہوتے دیکھو اگر تو سوال کرے کہ کیا فرق ہے دین ملت اور شریعت میں، یہ تین لفظ ہیں کیڑے کیڑے، دین ملت اور شریعت، میں کہتا ہوں ان کے درمیان فرق اعتباری ہے، کیا ہے فرق اعتباری ہے، کیونکہ یہ جو خدائی قانون ہے، یہ جو حاذ الوضع خدائی قانون، اگر اس کی اطاعت کی جائے
اب یہ دین ہے، جی اب یہ دین ہے، اور اس کو لکھا جائے اور پڑھا جائے، جی و ملت من حیث انہ تکتب، ہاں اس حیثیت سے کہ اس کو کیا کیا جائے، لکھا جائے اور پڑھا جائے، پڑھا جائے. تو اب اس کا نام کیا ہے؟ ملت ہے. اس حیثیت سے کہ ان المخلوق خلق یارد ہے، اس اعتبار سے کہ مخلوق اس پر وارد ہوتی ہے، اس کو قبول کرتی ہے کرتی ہے. جی کہ ایتھے آؤ جے کو بننا جیتا. اب اس کا نام کیا ہے؟ اسلام، شریعت. شریعت جی اطاعت کی جائے تو دین ہے، دین ہے، لکھا پڑھا جائے تو، ملت ہے، اور اس پر اس کی بارگاہ میں آیا جائے تو یہ شریعت ہے. شریعت ہے. جی سنی جائے گل الاخر. چلو جی، جان اس بات کو پھر جان اس بات کو کہ اصول فقہ کہ اصول فقہ اس کے لیے اس کے لیے حد اضافی ہے. حد اضافی ہے. اور دیکھو من حیث الاضافت کی من حیث الاضافت، آندے نے، چلو ساری گل سن لو، سناؤ جی. اصول جمع اصل کی. جی اصل کہتے ہیں کہ ملا جیون خود بیان کر رہے ہیں، اصل وہ کہ جس کے اوپر کسی شے کی بنا ہو، ابتنا حسی ہو یا ابتنا مان عقلی ہو، یعنی کسی شے نو کوئی شے کسی شے دی جڑی بنیاد ہے یاد ہے. جی انہوں آندے کی اصل اصل. خواہ او بنیاد جڑی ہے وہ حسی ہوئے یا عقلی ہو. جیسا کہ دیوار کے اوپر والے کی بنیاد اس کا ایرا ہے تو یہ اسی شے ہے. نظر آتا ہے کہ کوئی نہیں. یا عقلی شے ہو، جیسا کہ حکم کی بنا ہوتی ہے دلیل پر، تو یہ عقلن سمجھا جاتا ہے. خارج وچ دلیل تو حکم کو نہیں ہوتے جی، صرف سمجھنا ہے، لفظ نال بول کے سمجھانا ہے جی. اچھا جی، اور یہ تو ہوگی اصل. فقہ علم ہے احکام شرعیہ عملیہ کا جو حاصل ہوتا ہے ان کے ادلہ تفصیلیہ سے. یہ فقہ کی تعریف ہے کہ فقہ علم ہے کس کا؟ احکام شرعیہ عملیہ کا جو حاصل ہوتا ہے ان کے ادلہ تفصیلیہ سے. سنی جائے گل جی. اور حد لقبی ہے، لقبی ہے، یعنی بیعتبار اس کے کہ یہ لفظ اصول فقہ لقب ہے اس خاص علم کا. پھر اس کا کیا مطلب ہے تو آگے آ رہے جی. اور غایت ہے، اور غایت ہے، کیا ہے؟ غایت ہے. اور دیکھو اصول فقہ کی غایت مولوی جی معرفت احکام شرعیہ فرعیہ عن ادلہ تفصیلیہ. اور جڑے عقائد نے نا ان کو اصول کہتے ہیں، یہ جو کرنے والے کام ہیں ان کو فروع کہتے ہیں. فقال مڑ مڑ کے لفظ پھر مڈو شڈو دیے کہ یہ جو عقائد ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصول کہتے ہیں. یہ جو کرتے ہیں ہم یہ فروع اس لیے ان کو کہتے ہیں احکام فرعیہ شرعیہ فرعیہ. جی کہ غرض و غایت ہے احکام شرعیہ فرعیہ کی معرفت کن سے؟ ادلہ تفصیلیہ سے. چلو جی. اور غایت ہے اور موضوع ہے جی. اس بات کو کہ اصول فقہ اس کے لیے حد اضافی ہے اور حد لقبی ہے اور غایت ہے اور موضوع ہے. اور موضوع ہے. سنی جو گل. اور سوال جواب لکھیا جی کہ بھئی یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہو نا، پھر سوال بنائے کر کے تقریر. مصنف پر واجب تھا کہ مقصود میں شروع ہونے سے پہلے 3 چیزیں بیان کرتے: علم کی تعریف، علم کی غایت اور علم کا موضوع. اور مصنف المنار نے خلاف کیا اس کا، شارح نے جواب دیا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ مصنف نے نہیں بیان کیا تو ہم بھی اس میں اعراض کرتے ہیں جی. اگو پھر وہ عبارت لکھی ہے کہ اصول فقہ 2 قسم ہے. ایک اس کی نوع حد اضافی ہے، مضاف وکھرا مضاف لے وکھرا. اور ساری عبارت ہن پڑھائی تو جی سمجھ آئی جی. اور پھر فقہ جو ہے وہ اس کی تعریف ہے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا. سنی جی گل. اور اضافہ کیا گیا عملاً کا تاکہ نکل جائے اعتقادیات وجدانیات، پس نکل گیا کلام اور تصوف. اور جنہوں نے عملاً کا اضافہ نہیں کیا انہوں نے شمول کا کیا ہے. حد لقبی کے اصول علم اصول فقہ علم ہے ان قواعد کا
علم ہے ان قواعد کا جن قواعد کے سبب سے پہنچا جاتا ہے فقہ تک علاوہ تحقیق. تو شارح جو تعریف بیان ابھی کر رہے ہیں وہ عدل لقبی آ رہی ہے. جی آگے جی. ولما لم يذكره المصنف رحمۃ اللہ علیہ تویناہ علی غرہ ولکن لا بد صبر 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 صبر. تو سوال ہے کہ جو نا جب اس کی یہ ساری باتیں ہیں تو آپ پہلے عد لقبی بیان کریں پھر اضافی، پہلے اضافی بیان کریں پھر لقبی پھر غائط بیان کریں پھر موضوع بیان کریں. کرنا چاہیے تھا. تو آپ نے حد اضافی کوئی نہیں بیان کی. آپ نے حد اضافی مصنف سے رہ گئی تو آپ نے بھی چھوڑ دی. تو کہہ دے اسی بھی مصنف دے پیچھے ہی ہیں، اسی بھی مصنف کے پیچھے. پیچھے ہی ہیں. جی کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر مصنف علیہ رحمہ سے اگر مصنف رحمہ اللہ سے حد اضافی حد رہ لقبی گئی ہے غائط تو آپ کچھ کر دیں، کچھ تو کہ لا کے نہ سے کر رہے ہیں، لیکن حد جو اضافی ہے نا وہ نہیں بیان وہ کی. بیان نہیں کی. وہ وہ بیان باقی جو ہے نا حد لقبی لقبی اور غایت اور موضوع. یہ بیان کر رہے ہیں. جی. چلو جی. اور جب کہ اور جب نہیں ذکر کیا نہیں ذکر اس کو مصنف نے مصنف تو لپیٹا ہم نے اس کو تو لپیٹا ہم نے اس کو مصنف کے طریقے پر. مصنف کے طریقے پر. او دیکھو غرہ جی بھئی شکن جامع یقال طویت الصوب الغری الا کسرہ الاول پہلے طریقے دے بیسا میں اسی طریقے نال نہیں بیان کی تھی. جی. اور جب نہیں ذکر کیا اس کو مصنف نے تو لپیٹا ہم نے اس کو مصنف کے طریقے پر. جب نہیں ذکر کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے تو لپیٹا ہم نے اس کو مصنف رحمہ اللہ کے ولیکن ولكن لا بد ها هنا من ان يعلم ان علم اصول الفقه علم يبحث فيه عن اثبات الادله للاحکام. لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ بالکل چشم پوشی نہیں پتر پھر کوئی تو تھوڑے کھانے چ پینی چاہیے. علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں اتنی بات کا جاننا ضروری ہے آپ کے لیے کہ وہ دسیا موشی نے کہ یہ تعریف لقبی ہے کہ اصول فقہ ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے ادلہ کے احکام کے لیے مثبت ہونے کی. اصول فقہ علم ہے ایسا علم جس میں بحث اصول فقہ ایسا علم ہے اصول فقہ ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے ادلہ کے مثبت للاحکام ادلہ کے مثبت للاحکام کی احکام ہونے کی. بھئی اصول فقہ کی ہوندا ہے بھی دلیل قرآن و حدیث اجماع نال مسئلہ کیویں ثابت ہوندا ہے. اے و اثبات الادلہ ادلہ کا ثابت کرنا، اثبات ثابت کرنا احکام کو تو ان کا معنی کر دیتا ہے مثبت. بے ادلہ احکام کے لیے مثبت ہیں. کیویں مثبت ہیں اس گل دی باس ہوندی. اس گل دی رسول شاشش کی پڑھیا سی یہ پڑھیا سی نا بے یہ جو ادلہ شرعیہ ہیں ان سے احکام کس طرح ثابت ہوتے ہیں، ان سے احکام کس طرح ثابت ہوتے ہیں. یہ بات اصول فقہ میں بیان ہوتی ہے کہ شہزادے ہو. اور لیکن ضروری ہے یہاں اس سے یہ کہ جانی جائے یہ بات کہ علم اصول فقہ علم ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس میں ادلہ کے احکام کے لیے مثبت ہونے سے جی. اور لیکن ضروری ہے یہاں اس بات سے کہ جانا جائے یہ کہ علم اصول فقہ علم ہے ایسا علم ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس میں ادلہ کے احکام کے لیے مثبت ہونے سے. اور وکناشیت یعنی بحث کی جاتی اس علم میں ادلہ کے اثبات للاحکام کے لیے تو پھر وضاحت کی تھی اور احکام کا ثبوت ادلہ کے ساتھ کہ احکام مثبت کس طرح بنتے ہیں
अदिल्ला मुस्बित किस तरह बनती हैं, ये बहस होती है। तो पढ़ा से ना भी शुरू च पहले 4 अदिल्ला आए थे, आखिर ते अहकाम दी बात आई से जी। और लेकिन ज़रूरी है यहाँ इस बात से जानी जाए कि बात के इल्म उसूल फ़िक़्ह का इल्म है कि बात की जाती है उसमें अदिल्ला के अहकाम के लिए मुस्बित होने से आगे जो समझो इस बात लदिल्ला लिल्लाहकाम, इस बात बाब फाल जी। फमौदूअहु अलल मुख्तार हुवल अदिल्लतु वल अहकामु जमीअन। उसूल फ़िक़्ह का मौजू क्या है, इल्म उसूल फ़िक़्ह का मौजू क्या है? मुख्तलिफ कौल है। मुख्तार ये है कि इसका मौजू मुरक्कब है 2 अज्जा से, जी अदिल्ला और अहकाम का मजमुआ इसका मौजू है। अदिल्ला और अहकाम का मजमूआ इसका मौजू है जी। इल्म उसूल फ़िक़्ह का मौजू क्या है? मुख्तलिफ अक़वाल है। मुख्तार ये है कि इसका मौजू 2 चीज़ों से मुरक्कब है, अदिल्ला और अहकाम का मजमूआ इसका मौजू है। क्या है? अदिल्ला और अहकाम का मजमूआ इसका मौजू है। मौजू है जी, समझी गल ऐ शाबाश है। पस मौजू इल्म उसूल फ़िक़्ह का बस मौजू इल्म उसूल फ़िक़्ह का मुख्तार पर वो अदिल्ला हैं और अहकाम हैं, वो अदिल्ला है और अहकाम जमीअन, यानी ये दोनों मौजू है जी। बस मौजू इल्म उसूल फ़िक़्ह का मुख्तार पर वो अदिल्ला है और अहकाम है जमीअन। बस मौजू उसूल फ़िक़्ह का मुख्तार पर वो अदिल्ला है और अहकाम है जमीअन। वो क्या हैं? अदिल्ला है और अहकाम। और तो वेखे ना अलल मुख्तार, इसी की तरफ मैलान सब हकाम का और सदर शरिया का। बाज़ ने कहा है कि मौजू इल्म उसूल फ़िक़्ह का फ़कत अदिल्ला है। अहकाम उसूल फ़िक़्ह की किताबों में सिर्फ इस्तितरादन जिक्र किए जाते हैं। इस्तितरादन की होंदा है तबाश है, जिक्र कर देनी की कर देनी बे मकसूद नहीं, लेकिन जिक्र कर बितबा बतौर फायदा जिक्र इन्हों आंदे इस्तितराद की बितबा जिक्र करनी। तो ये जरा उसूल फ़िक़्ह दी किताबा में आखिर ते अदिल्ला तो बाद अहकाम की बात होती है, ये मकसूद नहीं होती। इन्होंने ये जवाब दिया और समझी गल। अच्छा जी, मगर इस्तितरादन इसलिए कि ज़ाहिर माहिरुल फ़न पर यह है कि उसूली नहीं बहस करता और फिर उसूल फ़िक़्ह वाले, मगर इस जहत से कि दलालत करना दलील का किस पर, मदलूल पर, और दलालत दलील का हाल है, दलील का हाल है। वहाज़ा हुवल हक़्क़ु, वहाज़ा वल हक़्क़ु, ऐसा बस है, यही हक है जी। तो अब एक सवाल है कि अगर ये कहो कि उसूल फ़िक़्ह का मौजू अदिल्ला भी है और अहकाम भी, उनके जवाब को सवाल जवाब आ रहे बाद बे अहकाम मौजू हैं बेतबार मुस्बित होने के और अहकाम मौजू हैं बेतबार मुस्बत होने। उस सवाल जब बात कर दें, कहते हैं लिहाजा फिर ये कहो कि इल्मी फ़िक़्ह के मौजू में फिर मुकल्लफ को भी दाखिल करो, मुज्तहिद को भी दाखिल करो। किसको? मुकल्लफ को भी दाखिल करो और मुज्तहिद को भी दाखिल करो, क्योंकि ये दोनों जिक्र, क्योंकि मुकल्लफ का भी जिक्र है उसूल फ़िक़्ह में, जब भी ऐसा की करना है उसे मुकल्लफ है। मुज्तहिद जो इज्तिहाद करने वाले इज्तिहाद का भी जिक्र होता है, क्योंकि दोनों जिक्र होते हैं किस में, उसूल फ़िक़्ह में। इस हैसियत से कि इन दोनों के साथ अहकाम मुस्बता तल्लक पकड़ते हैं ना, दलील समी के साथ। तो अगर फ़र्क करो जी कि नहीं वो तो मौजू है ये नहीं, तो कहते नहीं फिर सीना जोरी असी ना मने, ये तो सवाल हो गया। वापस चलो अल्लाहु मिन हैसु अन्नहु मुस्बितुन, ओ इन्ना हैसु तो बाद यार, इन्नहु मुस्बितुन वसानी मिन हैसु इन्नहु मुस्बत। आखो उस्ताद तो नाम दी किताब चुंदे ते उसूल फ़िक़्ह दी किताब है, वो कानून जी थार थां ते चलाने ने होते ते नहीं सुने, वो तो सिर्फ कानून चलान दी थां ते है। सवाल है कि इल्म का मौजू वो होता है कि इल्म में जिसके अवारज़ ज़ातिया से बास की जाए। तो मौजू एक हो तो इल्म एक होता है, मौजू दो चीज़ें हो तो इल्म दो बन जाते हैं। तो इसका मतलब है इस उसूल फ़िक़्ह दो इल्म है, हालांकि एक इल्म है जी। जी क्या कहे जी?
سوال نہیں گل بنی سوال ہے علم کا موضوع جو میں ان جملہ بولے پیچھے سے پڑھے 50 باری علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے. عوارض ذاتیہ کی انہوں بھی ایک باری دسی سی گل پھر آ جائے گی کسی کتاب وچ بحث کی جائے تو علم کا موضوع ایک شے ہوتی ہے دو نہیں ہوتی کیونکہ جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کریں گے وہ تو ایک شے ہوگی تو وہ ایک علم بن گیا. تو جب دو چیزیں موضوع بنائیں گے تو وہ ایک علم نہیں بنے گا بلکہ دو علم بنے. تو تم کہہ رہے ہو کہ علم فقہ اصول فقہ کا موضوع دو چیزیں ہیں احکام اور ادلہ تو یہ تو دو علم بن گئے نہ کہ ایک علم بنا حالانکہ یہ ایک علم ہے. ہاں جی سوال یہ ہے کہ علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے سے بحث کی جاتی ہے. تو علم کا موضوع ایک شے ہوتی ہے کیونکہ جس کے عوارض سے بحث کریں گے وہ تو ایک ہے ایک شے ہوتی ہے. یہاں جب موضوع دو ہوں تو پھر علم بھی دو ہو جاتے ایک نہیں رہتا. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ موضوع دو چیزیں ہوں علم دو تب بنتے ہیں جب ان میں کوئی وجہ اشتراک نہ ہو. ان میں کوئی وجہ اشتراک نہ ہو. جہاں وجہ اشتراک ہے وہ یہ ہے ایک ہے مثبت ایک ہے مثبت ایک ہے مثبت اور ایک ہے مثبت لہذا یہ دونوں مل کر ایک شے ہے. کیا کہ جی جواب یہ ہے موضوع دو چیزیں ہوں تو دو علم تب بنتے ہیں جب ان میں کوئی وجہ اشتراک نہ ہو علیحدہ علیحدہ ہو. یہاں اس طرح نہیں ہے بلکہ وجہ اشتراک ایک ہے مثبت اور ایک ہے مثبت. ادلہ ہے مثبت احکام ہے مثبت لہذا اس اعتبار سے یہ ایک ہو گئے جی. اول یعنی ادلہ یہ بھی اصول فقہ کا موضوع ہیں. اول اس حیثیت سے کہ وہ مثبت ہے اور ثانی اس حیثیت سے کہ وہ مثبت ہے. جی اول اس حیثیت سے کہ وہ مثبت ہے اور ثانی اس حیثیت سے کہ وہ مثبت ہے. جی والمصنف رحمۃ اللہ علیہ ذاکر احوال الادلۃ فی صدر الکتاب واحوال الاحکام فی آخرہ بعد الفراغ عنہا. سوال ہے مصنف علیہ رحمہ نے ادلہ کے احوال کو پہلے بیان کیا ہے کتاب کے آخر میں احکام کے احوال کو بیان کیا ہے فارغ ہونے کے بعد اس طرح کیوں کیا ہے تو اس کا جواب پچھلی لائن میں آ گیا ہے کہ چونکہ احکام جو ہیں ادلہ ہیں مثبت احکام ہے مثبت تو پہلے مثبت کی بات ہوگی پھر مثبت کی بات ہوگی. جی کیا کہ جی یہ ہے کہ مصنف نے ادلہ کے احوال کو پہلے ذکر کیا ہے احکام کو بعد میں تو اس کا جواب آ گیا ہے کہ احکام ہے ادلہ ہے مثبت اور احکام ہے مثبت تو لہٰذا ان کو پیچھے ذکر کرنا ہے. اور مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ادلہ کے احوال کو کتاب کے صدر میں اور پیچھا ہو گیا سارا عادت جی ہوں شروع ہونے نے جی ہو کتے گیا ہے ادلہ دے مسائل گزر گئے نے جی ہوں شروع ہے تو کتبہ گزرے ہے جی صدر کتاب تو مراد جڑی اگوں آ رہی ہے جی جی اور احکام کے احوال کو کتاب کے آخر میں فراغت کے بعد ادلہ سے جی اور مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے ادلہ کے احوال کو کتاب کے صدر میں اور احکام کے احوال کو کتاب کے آخر میں فراغت کے بعد ادلہ سے. اور مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ادلہ کے احوال کو کتاب کے صدر میں اور احکام کے احوال کو کتاب کے آخر میں ادلہ کی فراغت کے بعد احکام سے.